بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ جی ہاں، اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، کبھی دل میں تڑپ سی اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینے میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر گئے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں بھرپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی ماں کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا وہ ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستاں سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے اوپر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی آمنہ کے غم کو دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ
اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے بابا جان زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے کھلونے لا کر دیتے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی۔ پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمینہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے فرمایا کہ امی جان اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمینہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت آمینہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، اور پھر یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت مایوس سی لگ رہی تھی۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمینہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمینہ کو کچھ تکلیف سے محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ اے آمینہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمینہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمینہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو نہیں دیکھا اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ بھائی، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی امی کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمینہ نے پردہ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی، اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمینہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمینہ وفات پا چکی تھیں۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے،
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे। हज़रत उम्मे आयमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी क्यों नहीं उठ रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा कौन है। दोस्तों, वह कैसा मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को इस दुनिया से गुजरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे आयमन थी, जो कि घर की कनीज़ थी। घर की कनीज़ से क्या दिलासा मिल सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मदीना में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले लगाकर कुछ दिलासा दे देती। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मक्का में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चचा, दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफियाँ ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत के उस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ए लोगों, देखो ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाई। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उससे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ए लोगों, ये मोहम्मद वह बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके हाथ उठते ही मैं दुनिया का निज़ाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ए लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहां की खूबसूरती दे दी है। आज सारे अबुआ वालों, ज़रा इस बच्चे को आकर देख लो, इस पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वह कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हज़रत उम्मे आयमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हज़रत आमिना को उतारने लगे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे आयमन ने किसी तरह हज़रत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत उम्मे आयमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए और ऊपर टीले से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र पर लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। मेरा आपके सिवा कौन है, न मेरा कोई भाई है न बहन है। अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा। हज़रत उम्मे आयमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने अम्मी को साथ ले जाऊंगा। हज़रत उम्मे आयमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे आयमन फरमाती हैं कि जब तक आमिना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन की सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हज़रत उम्मे आयमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि उम्मे आयमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए? ये सुनकर हज़रत उम्मे आयमन रोने लगी
اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، باپ کا سایہ تو دیکھا بھی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھوپھیاں پریشان تھی، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستوں، امی کی وفات کے بعد وہ کیا ہی منظر ہوگا جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کے وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ اکرام کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی اغوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے تھے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔